ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما، ایک دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر ان کے پیچھے سوار تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے یا غلام انی اعلمک کلمات، اے لڑکے کیا میں تمہیں کوئی چند کلمات نہ سکھاؤں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی نصیحت کی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابن عباس، اے لڑکے، احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت سے مراد فرمایا اللہ کے احکام ٹوٹنے نہ پائیں، اللہ کو یاد رکھ، جیسے قرآن میں آتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ حضرت ابن عباس فرماتے، اللہ کے رسول فرماتے تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دوسری نصیحت جو کی، فرمایا ابن عباس احفظ اللہ تجدہ تجاہک، فرمایا اے ابن عباس تو اللہ کی حفاظت کر تو اس کو اپنے سامنے موجود پائے گا۔ اللہ کی حفاظت سے مراد اللہ کے احکام ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالی نے بندے کو احکام بتائے ہیں ان کی حفاظت ہے۔ فرمایا ایک حدیث میں آتا ہے امامہ کا، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ قرآن میں آتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تو بندے کی شاخ سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ تو نزدیک ہے۔ تو فرمایا کہ جب تو اللہ کے احکام کی پابندی کرے گا، فرمایا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے سامنے پائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تیسری نصیحت کی، فرمایا ابن عباس اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کر تو اپنے رب سے سوال کر، اس لیے کہ جب تو رب سے سوال کرے گا رب تجھے عطا کرے گا۔ اور یاد رکھو اللہ سے سوال کرنے والا کبھی نامراد نہیں جاتا۔ آپ دنیا والوں سے سوال کریں گے، شاید وہ آپ کو دیں یا نہ دیں، شاید وہ آپ کو دیں یا نہ دیں، اور اگر دیں گے بھی تو پتہ نہیں کتنی باتیں کریں گے، لیکن جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ دعا کرتا ہے یا تو اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول کر دیتے ہیں یا باقی رکھ دیتے ہیں، کل قیامت والے دن اس کا اجر اسے ملے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چوتھی نصیحت کی، فرمایا اے غلام وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی تو مدد طلب کر اس رب سے مدد طلب کر۔ یہ دنیا کے چکروں میں، یہ دنیا کے مشکل کشاؤں کے در پر نہ جانا، فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اس رب سے مدد طلب کر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ دیکھیں کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک تربیت کر رہے ہیں اور نصیحتیں کر رہے ہیں کہ اللہ کی حفاظت کر، اللہ کو سامنے پائے گا، اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، جب بھی سوال کر اس رب سے سوال کر، اور جب بھی مدد طلب کر تو اس رب سے مدد طلب کر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو آخری نصیحت کی، پانچویں نصیحت، فرمایا کشادگی کے وقت
تم اللہ کو یاد کرو، جب تنگی کا وقت ہوگا اللہ تمہیں یاد کرے. اور جو اللہ کو بھول جاتے ہیں، فرمایا قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ لوگوں کی طرف نظر نہیں کریں گے، دیکھیں گے نہیں. تو وہ کہیں گے اللہ کیا وجہ آپ ہماری طرف نہیں دیکھ رہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے دنیا میں تم مجھے بھول گئے، آج میں تمہیں بھول گیا. اور اگر دنیا میں تم رب کو یاد کرو گے فاذکرونی اذکرکم، اللہ کو یاد کرو گے اللہ تمہیں یاد کرے گا. اور حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ اللہ کی طرف چل کر جاتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتے. فرمایا تم پریشانی میں، مشکل وقت میں، جب تمہارے حالات بہت ٹائٹ ہوں، اس وقت اللہ تمہیں یاد رکھے گا. اگر تم اللہ کو، جب تمہارے پاس ہر چیز کی کشادگی ہے، ہر چیز وافر مقدار میں ہے، سب کچھ ہے، تمہارے پاس صحت ہے، تندرستی ہے، مال و دولت ہے، اس وقت تم اللہ کو یاد کرتے ہو، جب تنگی مصیبت پریشانی ہوگی اللہ تمہیں یاد رکھے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ایسے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے رب ہم سے راضی ہو جائے. مقصد کیا ہے؟ رب ہم سے راضی ہو جائے، ہم جہنم کی آگ سے بچ کر جنت کے حقدار بن جائیں، اور کوئی ایسا عمل بھی سرزد نہ ہو جس کی وجہ سے اللہ ہمیں پکڑ لے، ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہر وقت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق